رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان جو انسان پر ہوتا ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے اونچی نعمت ایمان کی دولت ہے جو اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں، اس میں انسان کے عمل کا دخل نہیں، فضل ہے جس کو دے دے۔ اب انسان ایمان کے بعد اب وہ اعمال کا مکلف ہو جاتا ہے۔ جب ایمان لے آیا اللہ نے دے دیا، اب عمل اس کی ذمہ ہے، وہ اعمال کرے، اور اس اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، علم دین عطا فرمایا تاکہ ہمارا عمل درست رہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ علم حاصل کیجیے اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ تمام آدم السلام سے لے کر عیسیٰ السلام تک تمام پیغمبروں کے علوم کا خلاصہ، اور پھر اس پر زائد اسی وجہ سے ہمارے اعمال کی قیمت بھی زیادہ ہے۔ اس امت کے اعمال کی قیمت زیادہ ہے، ایک پر 10 ملتے ہیں، ایک پر 700 ملتے ہیں، اس سے بھی جتنا زیادہ چاہے اللہ دے فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مثال دی ایک قرآن مجید نے کہ ایک گندم کا دانہ لگاتے ہیں، اس میں سے ایک بالی نکلتی ہے، ایک درخت میں اس پر 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے۔ یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک عمل پر 700 گنا تک بھی ثواب مل سکتا ہے۔ اور یہ اجر کیوں بڑھا رہا ہے؟ لیکن علم بہت ہے، علم وافر ہے۔ یعنی قرآن مجید کو دیکھ لے، ہر پیغمبر کو کتاب دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بہت بڑی کتاب ہے، تورات بہت بڑی کتاب ہے۔ اللہ نے اس کی بڑی تعریف فرمائی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور اتنی شان والی کتاب دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی، لیکن ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا۔ زیادہ امتیں تھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کوئی یاد بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی کتاب کا حافظ نہیں تھا۔ یعنی پوری امتوں میں ہمیں صرف 2 حافظ ملتے ہیں، ایک عزیر السلام جو تورات کے حافظ تھے، اور حضرت داؤد السلام جو زبور کے حافظ تھے، اس کے علاوہ کوئی حافظ نہیں۔ لیکن اس کتاب کو اتنا آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے، کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے سمجھانے کے لیے اللہ نے یعنی 4 ڈیوٹیاں پیغمبر سلام کی لگائیں۔ یتلو علیہم آیاتی، پہلے تو تلاوت آیات، یعنی اس کی آیات کو پڑھیں، پڑھائیں، سنیں، یاد کریں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا ان کے اندر کو پاک کریں، باطن کو پاک کریں۔ جب انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ عمل کی قیمت بڑھانے کے لیے اندر کی پاکی ضروری ہے، کیونکہ جب انسان کا اندر پاک ہوتا ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہے عمل۔ آپ ایسے سمجھیے کہ آپ
کوئی بھی گاڑی لیتے ہیں تو اس کا انجن دیکھتے ہیں، انجن کون سا ہے، اس پر قیمت لگتی ہے، انجن پر قیمت ہے، باڈی کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، عمل کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، اس آدمی کے اندر کی کیفیت کیا ہے، اس پر قیمت لگتی ہے۔ تو چھوٹا سا عمل کرے گا، قیمت ہو اتنی زیادہ، چھوٹے سے عمل پر۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک محدث تھے، وہ حدیث شریف لکھ رہے تھے، قلم دوات سے لکھتے تھے پہلے، جب قلم انہوں نے دوات میں ڈالا اور لکھنے کے لیے کاغذ پر لائے تو ایک مکھی آ گئی، تو مکھی پانی چوسنے لگی اس کا، تو انہوں نے ہاتھ روک لیا، چند سیکنڈ کے لیے ہاتھ روک لیا، یہ سوچ کر کہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ پانی پی لے اللہ خوش ہو جائیں گے، اس کی مخلوق کو میں نے پانی پلایا۔ اب اس کو کسی سے صلہ تو نہیں رہنا تھا نا سوائے خدا کی ذات کی، جو کسی آدمی کی خدمت کرتا ہے، جی شکریہ جی بہت مہربانی جی، ملے گا سلام کرے گا۔ جیسے مولانا رومی نے فرمایا کہ ایک حاجی صاحب نے ٹوپی لا کر دے دی کسی کو، تو جب وہ ملتا آدمی حاجی صاحب کا، حاجی صاحب السلام علیکم، تو مولانا رومی فرماتے ہیں جس نے ٹوپی لا کر دی اس کو تو ہر وقت سلام کرتا ہے، جس نے سر دیا ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اللہ، ٹوپی رکھنے کے لیے سر تو مولا نے دیا۔ تو نے کہا اب اس مکھی سے تو کوئی صلہ نہیں لینا، اب اس کے دل میں جو کیفیت تھی اس محدث کے لکھنے میں، تھوڑی دنوں کا موڑ گئی، بات آئی گئی، انتقال ہو گیا۔ کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا، استاد جی کیا ہوا؟ کہ اللہ کے دربار میں پیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، حساب کتاب سب چھوڑو، چلے ایک عمل ہمارے پاس ایسا ہے، ہم نے اسی دن تیری بخشش کا فیصلہ کر لیا تھا جب تو نے میری ننھی سی مخلوق کے لیے اپنا ہاتھ رکھا۔ اللہ، دیکھو عمل کی کتنی بڑی قیمت لگی، عمل کیسا ہے، قیمت کیا، کیوں؟ اندر کی کیفیت۔ یزکیہم، یتلو علیہم آیاتی، آیات پڑھو، قرآن مجید کیسے پڑھنا ہے، اور ان کے باطن کو پاک کرو، ان میں اخلاص پیدا کرو، للہیت پیدا کرو، مخلوق سے ان کا منہ موڑ کر مولا کی طرف ان کو لاؤ۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اور کتاب اللہ سمجھاؤ، تو قرآن کو سمجھاؤ یہ کیا ہے، سمجھاؤ، اس کو بتاؤ ان آیات کا کیا معنی ہے، اس میں عبادات، نماز آ گئی، کیسے نماز پڑھنی، بتاؤ امت کو کیسے نماز پڑھنی، سنوں نے بتائی، قرآن میں تو تفصیل نہیں، کہیں ہے اس کا ذکر کہ فجر میں 2 رکعت پڑھو، ظہر میں 4، کہیں ذکر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی کہ نماز اقیم الصلاۃ کیسے نماز پڑھنی، روزہ کیسے رکھنا، حج کیسے کرنا ہو، رسول اللہ نے سمجھایا۔ والحکمہ، زندگی گزارنے کے طریقے بتاؤ، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، سبحان اللہ۔ یعنی مومن کا کوئی کام بھی زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں اللہ رسول کا دخل نہ ہو، یا وہ قرآن سے آئے گا یا حدیث سے آئے گا، تو ہر کام میں اجر ہوگا، ہر کام میں اجر، کھائے گا پیے گا تب بھی اجر، سوئے گا جاگے گا تب بھی اجر، بیت الخلاء میں جائے گا تب بھی اجر ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا آدمی ہر وقت کیسے ذکر کر سکتا ہے، ہر وقت ذکر کرے تو مجھ کو کہا گیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے شروع میں بھی ایک دعا سکھائی ہے اور اس کے ختم پر بھی ایک دعا سکھائی ہے۔ ہم مسجد میں آئے تو دعا ہے نا، یہ اب مسجد کا شروع، اب ہم مسجد سے نکلیں گے تو دعا ہے، یہ مسجد سے ختم، ٹھیک ہے۔ پانی پیتے ہیں تو ایک دعا ہے، ختم کرتے ہیں تو ایک دعا ہے، بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو دعائیں، نکلتے ہیں تو دعائیں، رات کو سوتے ہیں تو دعائیں، اٹھتے ہیں تو دعائیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دعائیں، گھوم پھر کر گھر میں آتے ہیں تو دعائیں، تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام کے شروع اور آخر میں دعا سکھائی۔ اگر ہم اس دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو درمیان کا سارا عرصہ ذکر میں شمار ہوگا۔
سبحان اللہ. ایک آدمی سو گیا، اللہ بسمی کا منہ تو واہیا پڑھ کے سو گیا، ساری رات سوتا رہا، خراشے لگاتا رہا، صبح اٹھا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ النشور. 6 گھنٹے 4 گھنٹے جو سویا تھا، فرشتے لکھتے یہ آدمی ذکر کر رہا تھا. 24 گھنٹے ذکر ہوگی. اللہ ایک لمحہ بھی ہمارا ذکر سے گھر سے نکلیں گے دعا پڑھ کے کاروبار میں گئے، گھومے پھرے، خوب مال کمایا، شام کو آئے، اب اسی ترتیب سے ہم نے السلام علیکم آئے تو گھر میں السلام علیکم پڑھا، اور گھر کے اندر جو ہے باری روایات میں آتے ہیں قل واللہ قل شریف 3 دفعہ قل واللہ گھر میں پڑھ لیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کبھی آدمی غریب نہیں ہوگا. اب یہ سارے دن جو ہم بازار میں پھرتے رہے سارا ذکر میں شمار ہو گیا. تو اللہ تعالی نے ایمان کے بعد اعمال جو دیے ہیں، ان اعمال کے لیے وہ یعلم الکتاب، ہمارا پیغمبر تمہیں کتاب اللہ کا علم سکھاتا ہے اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے اور تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے اور تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. اس کی وجہ سے اس امت کے اعمال کی قیمت زیادہ لگ گئی، چنانچہ یہ امت زیادہ جنت میں جانے والی بن گئی. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا 120 صفحے کل جنتیوں کی ہوں گی، پوری امتوں کی ملا کر ان میں 80 صفحے صرف میری امت کی، 40 صفحوں میں سارے 1,24,000 پیغمبروں کی امتیں، 80 صفحے جو علم کی قیمت زیادہ ہے. ہمیں بھی نماز پڑھی کم از کم 10 نمازیں ہیں. علم پیغمبر صاحب جب معراج سے آ رہے تھے نماز فرمایا 50 نمازیں پڑھنی ہے آپ نے. اللہ نبی ہم نے فرمایا اللہ کیسے مجھ سے مشورہ دے رہے ہیں، پھر 5 کم، پھر 5 تو 5 رہ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آخر میں یہ 50 و یہ 50، سن ہے میرے محبوب یہ 5 50 ہیں، تم 5 پڑھو گے میں 50 لکھوں گا. ہر نماز 10 کے بعد 5 پر 50 لکھتے ہیں. یہ 50 و یہ 50 لا یبدل القول لدی، بات تبدیلیوں سے میں لکھ دیا ہے، تمہارے ذمہ 50 نمازیں لکھ دی ہیں میں نے، میں تبدیل نہیں کروں گا. ہاں یہ کرتا ہوں تم کم پڑھو میں زیادہ لکھوں، تم کم پڑھو میں زیادہ لکھوں، میں یہ کر دیتا ہوں لیکن تبدیل نہیں کروں. الحسن بعشر امثالہ 700 گنا تک چلا گیا. چھوٹے چھوٹے اعمال کو اتنی بڑی بڑی قیمتیں لگتی ہیں. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ نے علم اعمال ہو اس امت میں ایسے بکھیر دیے، موتی بکھیر دیے. انسان حیران ہو جاتا ہے کون سے عمل کو انسان چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر کتنے بڑے بڑے وعدے، چھوٹے چھوٹے عمل کتنے بڑے وعدے، یہ کر لو بس یہ ہو گیا، یہ کر لو یہ کر لو. حکیم الامت خان میرے نے فرمایا انسان رات کو اٹھتا ہے شام شروع کے لیے 3 بار استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. قرآن نے جن لوگوں کی تعریف کی ہے وہ بالاسحار ہم یستغفرون، کہ ساری رات عبادت کر، صبح کو اللہ سے اللہ معاف کر دے، رات کچھ نہیں کر سکا تو مجھے معاف کر دے. فرمایا یہ جو رات بھر سو کر اٹھ کے جس وقت استغفار 3 بار پڑھ لے گا اللہ اس کو بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دے گا. ہم بالاسحار ہم یستغفرون کا آخری عمل ان کے استغفار ہے، اس میں شامل ہو گیا. آخری عمل میں یہ بتاؤ آخری زکات میں کوئی شامل ہو جائے لگتا ہے یاد جماعت مل جائے گی جی. کتنی خوبصورت بات، استغفار کر لیا کیونکہ وہ صبح استغفار کرتے جب ختم ہو رہا ہوتا ہے ساری رات کی عبادت، اور میں جو ویسے استغفار کر لے گا آخر میں وہ بھی شامل، آخر میں دسترخوان پر پہنچ گیا، ٹکر کھانے کے لیے پہنچ گیا. چلو کوئی بات نہیں ہم استغفر. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے. آج ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر تو شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی نعمت جو ایمان اور اعمال کی تھی اس پر شکریہ ادا نہیں کرتے. کیسی کیسی توفیقات ہم سے وہی کرا رہے. توفیق نہ دیتے تو کیسے ہوتا، ہم مسجد میں آتے. یہ غلام اور اس کا آقا جا رہا تھا نا، تو غلام نے کہا میں نماز پڑھنی.
میں نے کہا مسجد پڑھ لے، میں باہر انتظار کرتا ہوں۔ تو غلام اندر گیا تو اللہ والا تھا، وہ ایسے ہی گم ہوا تو بیچارے کو میں بعد میں انتظار کر لیا۔ انہیں بات لگائی ہو کس نے تجھے پکڑ لیا؟ تو کہتے جس نے تجھے اندر نہیں آنے دی۔ اللہ اکبر۔ خدا کا شکر ادا، یہ اصل نعمت یہ ہے، یاد رکھو، ایمان، اعمال، قرآن، یہ اصل نعمتیں ہیں۔ ان کتابیں ساری نعمتیں، یاد رکھو، ساری نعمت اس کتابیں۔ یہ ہمارا ایک دماغ میں خلل ہے کہ جو دنیا نہ کماؤ، دنیا بھی اسی سے ملے گی۔ اللہ کا شکر ہے، ابھی میں ایک ملک میں ہو کے آیا ہوں، افریقہ کے، ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا، ماشاءاللہ آپ یہ سمجھیں کہ 98% لوگ نمازی ہیں جو مسلمان ہیں، سبحان اللہ۔ 98%، اور اپنی شناخت برقرار رکھی، ٹوپی، اکثر کی داڑھی، عورتوں کے برقعے، حالانکہ مسلمان تھوڑے سے ہیں، ہر جگہ نظر آتے ہیں، اور اللہ نے سب سے زیادہ مال بھی ان کو دیا۔ سبحان اللہ۔ مقامی لوگ تو کاروبار کرتے ہیں مقامی پیسے میں، اور مسلمان ڈالر میں کاروبار کرتا ہے۔ میں نے کہا بھائی ان کے دین نے ان کا مال کم کر دیا، نماز کی طرف دماغ جا رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، دکان پہ لکھا ہوا ہے، ان کی دکانوں میں کمی آ گئی۔ ایک وہم ہے، بس ہوتا ہے، سوچ ہے ہماری۔ اللہ، یہ میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دو باتیں فرماتے تھے، فرمایا جس نے پیٹ دیا ہے، پیٹ قیمتی ہے یا روٹی قیمتی ہے؟ ایک گردے کی قیمت 50 لاکھ ہے، میدا، یہ جس نے پیٹ دیا ہے یہ زیادہ قیمتی ہے، روٹی قیمتی ہے؟ جب مفت میں پیٹ دیا ہے تو روٹی بھی دے دیں گے۔ اور دوسری بات فرماتے تھے، جب غیروں کو روٹی دے رہے ہیں جو اللہ کے خلاف ہیں، اپنوں کو کیسے نہیں دیں گے؟ اللہ، لیکن اپنے ہو کر غیر بنے ہوئے، اللہ کی بات در نظر میں اپنے ہو کر غیر بنے ہوئے، تو کہتے ہو دنیا داری سے ہمارا یہ نہ ہو، نہیں اگلے صاحب ہو نہیں۔ اللہ کا شکر، اب تو اتنی دنیا میں جا کر چیزیں دیکھی ہیں اور دیکھا ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ دینداری سے ہی کاروبار میں بھی برکت ہے۔ اب میں کراچی سے سیدھا آ رہا ہوں، کراچی میں اب حیران ہو جائیں گے، صوفی صاحب بیٹھا ہوا ہے، سر میں ٹوپی لیے، مسکین معلوم ہوتا ہے، 10 فیکٹریوں کا مالک ہے، علماء کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے، دین سیکھ رہا ہے، 5 فیکٹریوں کا مالک ہے۔ وہ کہتے ہمیں تو دین کی وجہ سے ہی برکت ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ سیٹھ صاحب کا دفتر ہے، اس دفتر میں ایک کمرے میں 2-3 ملازم جن کی اچھی بڑی بڑی تنخواہیں، اس کا کیا کام ہے، روز کا جو مال ہے آمدن، اس میں سے زکوٰۃ کتنی بنتی ہے آج ہی کا حساب رکھو، تاکہ آخر میں حساب کرنے میں مشکل نہ ہو۔ تو 3 ملازم 50-50 ہزار کے رکھے ہوئے، پھر اس لیے تو یار تم نے 1.5 لاکھ کے ملازم اور یہ دفتر کا خرچہ، پھر اس کے لیے کہ ایک دن میں بھی آخر میں کر سکتے ہو؟ ان کو نہیں، اس حساب کتاب میں تو مزہ جو آتا ہے کہ روزانہ اللہ کا کتنا ہو گیا، اور پھر جو برکت ہوتی ہے سر ہم بتا نہیں سکتے اللہ کیا ملتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کا ہو جائے اور اللہ یہ پوری، وہ اللہ اس کو کچھ نہ دے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ صحابہ اللہ کے ہو گئے اور عالم ان کا ہو گیا، کیسے کسرا کے خزانے قدموں میں تقسیم ہو گئے، اور آپ فرماتے تھے کہ کیسے کسرا خزانے ملیں گے؟ صحابہ کو یقین تھا کہ رسول اللہ کے بات سچی۔ لوگ کہتے تھے یار ڈر اتنا لگتا ہے کہ پتہ نہیں رات کو تھوڑا شور ہوئے تو صحابہ ڈر جاتے تھے حملہ تو نہیں ہو گیا، ڈر اتنا خوف اتنا باتیں تم کہتے ہو کہ نہیں، کہا یہ ٹھیک ہے، ڈر خوف اپنی جگہ ہے، کیونکہ رسول نے فرمایا تمہیں ڈر سے آزمایا جائے گا، لیکن دل میں یقین ہے کہ رسول اللہ کی بات سچی، پیسوں خدا نے مسجد نبی میں تقسیم ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمارے مولانا اسد بلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی یادگار ہے، ان کے ساتھ ہی میں یہاں حاضر ہوا تھا اس وقت، بہت پہلے کی بات ہے، 10 سال سے اوپر ہو گیا، پھر آنا بھی نہیں ہوا۔
اللہ توفیق بخشی، ان کے والد صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے بھائی یاسین کے ہمشیرہ گھر والے سب حضرات، بڑی تمنا تھی کہ ان آثار کو آ کر دیکھیں جو ان کے لیے صدقہ جاری ہیں۔ میں بہت دعا کر رہا تھا ان کی مغفرت کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے۔ آدمی تو چلا جاتا ہے لیکن جو پیچھے کام ہے وہ کام اس کے لیے اصل کام بنتا ہے، نہ نام اعمال بند ہو جاتا ہے، صدقات جاریہ جاری رہتے ہیں۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز محمد صاحب ترکستانی، چین سے ہجرت فرمائی، چین سے آئے اور ان کی ڈیوٹی بزرگوں نے باول نگر لگا دی۔ تبلیغی جماعت کے بھی امیر تھے اس علاقے کے، بالکل وہ علاقہ صحرا، بلکہ ہماری والدہ مرحومہ فرماتی تھی کہ رات کو جب سوتے تھے، رات کو جب ریت اڑتی تھی جو صحرا کی اور ٹیلے کی، تو دروازہ نہیں کھلتا تھا گھر کا، تو طالب علم باہر سے مٹی صاف کرتے تھے۔ آج یہ ہم بھی ان کا صدقہ جاری ہیں، آپ لوگ بھی صدقہ جاری ہیں، کتنا کام ہوتا ہے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ انسان سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ میرے مرشد شاہ کی مختار رحمۃ اللہ علیہ جب عمرے پر میں ان کے ساتھ حاضر ہوا تو صفا پر جب پہنچے نا، صفا پر تو یہ عجیب دعا کی، اللہ والوں کی دعائیں بھی عجیب۔ کہا کہ اللہ، بی بی ہاجرہ تیرے لیے دوڑی تھی یہاں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی جو محبت تھی وہ بچے کی محبت نہیں تھی، وہ آنے والے پیغمبر کی محبت تھی۔ ایک بات یاد رکھو، وہ کہتے جی یعقوب السلام اپنے بیٹے کے لیے روتے رہے، نہیں، ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ آئندہ کا نبی ہے۔ سارے موسیٰ السلام، پورے موسیٰ السلام، عیسیٰ السلام، سارے یوسف السلام کی اوس میں سے آل ان کی، تو اس لیے روتے تھے کہ وہ پیغمبر بننے والا کہاں گیا، اس لیے ان کو یقین تھا زندہ ہے۔ لوگ کہتے تھے آپ تک آ گئے ہیں، کہتے نہیں، مجھے معلوم ہے، میرے دل کہتا ہے زندہ ہے، کیونکہ نگاہ دیکھتی۔ حاجرہ کا دوڑنا اسماعیل السلام وہی تھے جنہوں نے رسول اللہ کا دادا بننا تھا، تو معمولی بات تو نہیں، ان کی محبت۔ تو دعا کہ اللہ، حاجرہ دوڑی تھی یہاں پر تیرے لیے، تو نے اس عمل کو قیامت تک کے لیے ان کا صدقہ جاریہ بنا دیا۔ بڈھا بھی بھاگ رہا ہے، جوان بھی بھاگ رہا ہے، بچے بھی بھاگ رہے ہیں، عورت بھی بھاگ رہی ہے، اگر جانا بھاگے نہ اس کا حج ہونا کوبرا ہو۔ اللہ ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے لیا ہماری اولادوں سے کہ ہم تو چلے جائیں، یہ کام ہمارا زندہ۔ یہ بزرگوں کی وہ ہے کہ اس موقع پر کیا مانگنا چاہیے، ایسا کام نہیں، بڑی رو کرتا کافی رو، آدھا پونا گھنٹہ تو آ سکتے، ایسا کوئی کام لے لیں، ہم تو چلے جائیں۔ اس دعا کا اثر ہے، پوری دنیا میں ہم جاتے ہیں، حضرت شاکین رحمۃ اللہ علیہ سے فیض لینے والے جو جانتے بھی نہیں۔ میں انگلینڈ گیا تو انگلینڈ میں ایک مسجد میں میرا بیان ہوا تو ترجمہ بھی ہو رہا تھا انگریزی میں، تو کچھ انگریز نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو وہ ترجمہ انگریزی میں کر رہا تھا، میں اردو میں بیان، تو میں حضرت کا نام ایک دو دفعہ میں نے لیا، حضرت کی بات سنائی، تو وہ ایک انگریز جوان جوئی میں نے مجھے چپٹ گیا، رونے لگا، اور میری گردن بڑی ادھر ادھر بوسے لے رہا اور رو رہا ہے۔ میں جو خیریت ہے، میں سب چیز کا انگریزی ہم تھوڑی بہت تو ہمیں آتی ہے، لیکن ان کے جو ایکسنٹ ہوتا ہے ان کے بولنے کا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے آپ لوگ اپنے اس میں بولو گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، اگر سیدھی سادھی بولو گے تو ہم پنجابی بھی سمجھ لیں گے، لیکن آپ اپنے اس میں بولو گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ان کا جو بولنے کا لے جائے تو میں ساتھی بلایا، یار دیکھو کیا کہتا ہے، کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب مسلمان ہوا، 1-2 سال ہوئے تھے، تو میں نے سرچ کیا کہ یار مسلمانوں کے بڑے کون ہیں، ٹاپ پر مجھے جس بزرگ کا نام ملا وہ حکیم اختر صاحب تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو جب آپ نے نام تو کہتے ہیں یہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ مرید و اسٹوڈنٹ، یہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس لیے مجھے جذبات قابو نہیں آ رہے اور میرا دل چاہتا ہے میں اڑ کے ان کی خدمت میں چلا جاؤں۔ اس وقت حضرت حیات تھے، اڑ کے ان کی خدمت میں چلا جاؤں
کیونکہ میں نے جب سرچ کیا تو پتہ چلا، اور ان کی کچھ کتابیں میں نے جو پڑھی ہیں نیٹ کے اوپر، تو مجھے اس سے پتہ چلا کہ وہ عالم اسلام کی کتنی بڑی شخصیت. میں نے کہا دیکھو یہی صدقہ جاری ہے نا، ان کے دل میں محبت ہے، حضرت کی فیضان وہ لے رہا ہے، ایسی محبت. میں نے گاڑی تک، بلکہ گاڑی کے پیچھے پیچھے بھاگا تھوڑا دور. کہتا میں یہ پروٹوکول دے رہا ہوں تاکہ یہ ان کی جو محبت میرے دل میں ہے عالم اسلام کی اس بڑی شخصیت کی، یہ اللہ اس میں شمار کر لے. تو بھائی ہاں بھائی میں بھی اس سے محبت کرنے والوں ہوں. تو حدیث میں آتا آدمی اس کے ساتھ ہو گیا جس سے محبت کرتا ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے اس کو اور سلامت رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اللهم لك الحمد كما صلى على محمد وقل بنا كما قلت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمین. یا اللہ یا اللہ مولانا سید بلال صاحب کی بے حساب مغفرت فرما، آمین. ان کے درجات بلند فرما، آمین. آل اولاد کی، ان کے والدین کی، ان کے بہن بھائیوں سب کی حفاظت فرما. آمین. اس صدقہ تجاریہ کی حفاظت فرما. اللہ قاری صاحب ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، یہ بچے ہیں، اللہ ان کو خوب خوب کامیاب فرما، غیر کے خزانوں سے ان کی امداد فرما. پورے محلے پر یا اللہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما. پورے علاقے پر، ہمارے پورے ملک پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما. ہر طرح کی ہمیں عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنی حمایت اور اعمال کی دولت عطا فرما. یا اللہ یا اللہ اس پر ہمیشہ اس کو جاری ساری فرما. یا اللہ یا اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھ. ایمان و اسلام پر ہمیں موت عطا فرما. یا اللہ اپنی ولایت اور دوستی ہمیں نصیب فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان سب کی ملاقات کو، یا اللہ ہم سب کی، میری ان کے لیے میری ملاقات کو یا اللہ نجات کا اور بخشش کا اور مغفرت کا ذریعہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.